السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف حمد اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر. معزز سامعین اکرام، آج سے انشاءاللہ تعالی سورہ سجدہ ہم پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تو اپنے کلام کو صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے. سورہ سجدہ مکی سورت ہے اور اب تک کی صورتوں میں یہ سب سے مختصر یعنی صرف 30 آیتوں پر مشتمل سورہ سجدہ ہے. سورہ سجدہ کی فضیلت امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا دن یعنی ہماری عید کا دن، ہفتے کی عید کا، ابن ماجہ حدیث نمبر 1098. تو یہ عظیم دن جو ہماری عبادت کے لیے خاص کیا گیا، عبادت تو ہمیں ہر وقت کرنا ہے لیکن یہ خاص دن اس میں جمعے کا دن، اور اس دن کا آغاز نماز فجر سے ہوتا ہے اور فجر کی پہلی ہی رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. حدیث اس طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر میں الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ اور هل اتاک علی الانسان یعنی سورہ دہر کی قرات فرمایا کرتے تھے. بخاری شریف حدیث نمبر 891، مسلم شریف حدیث نمبر 880. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ آپ فجر کی نماز میں سورہ سجدہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دو صورتوں کو یاد کریں اور جمعے کے دن اس کا اہتمام کریں. سورہ سجدہ کا نام سجدہ اس لیے بھی پڑھا کیونکہ اس کے اندر سجدے کا ذکر ہے، یعنی سجدے کی ایک آیت آئے گی. اس کی دوسری فضیلت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے. اللہ اکبر، بغیر اس کے پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سویا کرتے تھے. اس حدیث کو صرف امام احمد نے روایت کیا ہے. مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 340 یا صفحہ نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 340. چلیے سورہ سجدہ مکی صورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، یعنی ہمیں شیطان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا علم، اتنی شجاعت، اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم شیطان سے بچ سکیں. اے اللہ تو ہمیں اس شیطان سے بچا لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. ہم اس کام کو شروع اللہ کے نام سے کر رہے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ عظیم کام اور کیا ہو سکتا کہ ہم اپنے رب کو، اپنے خالق اور مالک کو جانیں یا اس کے احکامات کو جانیں،
اس کے अवामिर और नवाही, क्या चीज का उसने हुक्म दिया है, किस चीज से हमें रोका है, हमारी पैदाइश का मकसद क्या है और हम कैसे इस दुनिया और उस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, ये सारे राज को जान लेना, हम दुनिया के अंदर कैसे कामयाब हो सकते हैं और दुनिया के बाद वाली दुनिया में यानी आखिरत में कैसे कामयाब हो सकते हैं, इससे जरूरी बात और क्या हो सकती है। तो ये अजीम काम कि हम अपने रब से कलाम करना शुरू कर रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ इसमें लेते हैं कि अल्लाह इस काम को हम तेरे नाम के साथ शुरू करते हैं। ए अल्लाह तू रहमान है और तू रहीम है। अलिफ लाम मीम, ये हर्फ मुक़त्तआत है जो अलग अलग पढ़े जाते हैं और जिसकी माना और मतलब सिवाय खालिक कायनात के और कोई नहीं जानता, और इसकी तफसील सूरह बकरा की इब्तिदा में आ चुकी है। तंजीलुल किताबी ला रैबा फीही मिन रब्बिल आलमीन, तंजीलुल किताब ये नाजिल की गई है किताब, ला रैबा इसके अंदर रैब नहीं, ला रैबा फीही इसमें कोई रैब नहीं, मिन रब्बिल आलमीन ये रब्बिल आलमीन की तरफ से, रब्बिल आलमीन की तरफ से नाजिल की गई है। इस तरीके से सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत में भी हमने पढ़ा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो, वहां पे कहा गया था ये वो किताब है, ज़ालिकल किताबो ला रैबा उसके अंदर कोई शक नहीं, ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। यहां पे बताया गया तंजीलुल किताब ये नाजिल की गई है ये किताब, ला रैबा फी इसके अंदर कोई रैब नहीं, मिन रब्बिल आलमीन ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल की गई है। रब का क्या मतलब है? खालिक पैदा करने वाला, मालिक मिल्कियत भी उसी की, मतलब पैदा करके किसी और की मिल्कियत में नहीं दिया, और मुदब्बिर प्लान भी उसी का और उसी के मुताबिक उस काम का अंजाम देना। तो रब के अंदर तीन चीज, रब के अंदर खालिक मालिक मुदब्बिर है। खालिक का मतलब पैदा करने वाला, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सिर्फ पैदा करके नहीं छोड़ा, पैदा करने के साथ हमारी हिफाजत भी किया। जिस दिन से हमें पैदा किया उस दिन से एक इतना छोटा कतरा थे कि हम देखे भी नहीं जा सकते थे आंख से, उस जगह से हमें हमारी हिफाजत करते हुए उस रब ने हमें लेकर के आया, फिर हमारी जरूरतों को भी पूरी करता है। तो हमारी जरूरतों में सबसे अहम जरूरत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो नेमतें दी है उसे किस तरह इस्तेमाल करें, पीने की चीज को किस तरह इस्तेमाल करें, खाने की चीज को किस तरह इस्तेमाल करें, कौन सी चीज खाएं कौन सी चीज ना खाएं, कौन सी चीज पिए कौन सी चीज ना पिए, रिश्तों का किस तरीके से ख्याल रखा जाएगा, पड़ोसियों का किस तरीके से ख्याल रखा जाएगा, कारोबार को किस तरीके से करना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्या सोचना है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये जिंदगी जीने का तरीका, ये भी हमारी जरूरत है और सबसे अहम जरूरत है। और इस जरूरत का भी अता करने वाला रब के अंदर आएगा। जैसे रब पैदा करने वाला है तो पैदा करने के साथ साथ उसने हमारी हिफाजत किया और हमारी जिंदगी की जरूरतों को पूरी किया। जहां खाना पानी हवा थी हमारी जिंदगी की जरूरत, कान आंख और दिल था हमारी जिंदगी की जरूरत, लोग थे हमारी जिंदगी की जरूरत, इसी तरीके से जिंदगी को कैसे गुजारना है यह हमारी जरूरत थी, और इस जरूरत को खालिक कायनात ने पैदा किया। इसलिए यहां फरमाया, इसलिए यहां पे रब का भी जिक्र आ रहा है। तंजीलुल किताब इस किताब को नाजिल किया है, ला रैब फी इसमें कोई रैब नहीं, मैं रब्बिल तुम्हारे रब ने, ये तुम्हारी जरूरत को तुम्हारे रब ने पूरी किया है। आलमीन, और वो रब कौन? जो आलमीन इसका रूट है ऐन लाम मीम, अलम से ये बना है, और अलम यानी होता है झंडा, और झंडा जो होता है, अलम जो होता है फ्लैग, ये किसी देश की किसी मुल्क की पहचान हुआ करती है। तो ये आलमीन ये हमारे खालिक की पहचान है। मखलूक खुद खालिक की दलील हुआ करती है, बनी हुई चीज बनाने वाले की दलील होती है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं। तो ईमान वाला इस कलाम के अंदर कोई शक नहीं करता है, और जो शक करता है कि ये पता नहीं अल्लाह का कलाम है या नहीं है, ये पता नहीं ये बात सच है या नहीं है, तो ये जो शक करता है ये मुनाफिक होता है, जो जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में जाएगा। वो तजब्जुब का शिकार होता है, उसकी जुबान कुछ होती है दिल कुछ होता है, कहीं कुछ कहीं कुछ, ये मुनाफिक की सिफत होती है। और जो इसके अंदर शक करता है और जो इसका इनकार कर देता है वो कुफ्र करने वाला कहलाता है। जो इनकार करेगा वो कुफ्र करने वाला, जो शक करेगा वो मुनाफिक,
اور جو اس پر ایمان لے آئے گا کہ واقعی یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں، تو وہ ایمان والا کہلائے گا۔ اور شک اس کے جتنے بھی احکامات ہیں اور جتنے بھی حکم اس کے اندر آئیں گے، اس کے اندر کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ دوسری آیت، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ اب کیونکہ یہ مکہ والوں کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، اصل جو سب سے پہلے سامنے تھے وہ تو مکہ والے تھے، اور اب قیامت تک آنے والا انسان سے یہ خطاب ہے، کیونکہ مکہ والوں کا یہ اعتراض تھا، اور آج بھی جو ایمان نہیں لاتے ان کا یہی اعتراض ہے کہ انہوں نے خود اس کو گڑھ لیا ہے، اس خود لکھ لیا ہے۔ تو اس کی دلیل اللہ ابو دیتا ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود گڑھ لیا ہے، یعنی خود اسے لکھ لیا ہے، خود اسے بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ آپ کے رب کے طرف سے حق ہے۔ اللہ نے اس کا مختصر سے جواب دیا، یہ تمہارے رب کے طرف سے حق ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچایا گیا ہے۔ کیوں پہنچایا گیا اس قرآن کو؟ اس قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں نازل کیا اس کتاب کو؟ تو اس کا تعلق سے بتایا اللہ رب العزت نے، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔ کیونکہ جو لوگ تھے مکہ میں سامنے، ان کے سامنے کوئی اور ڈرانے والا، یعنی مکہ کے اندر کوئی نبی نہیں آئے تھے، اس علاقے میں کوئی نبی نہیں آئے تھے کافی عرصے سے۔ تو اس لیے اللہ رب نے کہا کہ یہ نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس سے ڈرا دیں، یعنی اس کے جو برا عمل کر رہے ہیں اس کے برے انجام سے ڈرا دیں۔ جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ دنیا میں بھی تباہ اور برباد ہونے والا عمل ہے، اور آخرت قبر میں بھی تباہ اور برباد ہونے والا، اور ہمیشہ کی زندگی میں بھی تباہ اور برباد ہونے والا عمل ہے۔ تو اس جو یہ عمل کر رہے ہیں اس عمل سے ڈرا دیا جائے کہ تمہارا کوئی خالق اور مالک ہے، وہ حساب لے گا۔ تم مظلوم کے اوپر جو ظلم کر رہے ہو، کیا سمجھ لیا کہ اس کا کوئی حساب لینے والا، ان کے کوئی آنسو پوچھنے والا، ان کی کوئی مصیبتوں کو دور کرنے والا نہیں ہے کوئی دنیا کا بنانے اور چلانے والا، لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والا، ان کا کوئی مالک نہیں ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان مظلوموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کیا یہ سمجھ لیا تم نے؟ عورتوں کے اوپر ظلم، لڑکیوں بچیوں کے اوپر ظلم، بوڑھوں کے اوپر ظلم، پڑوسیوں کے اوپر ظلم، اور جو باہر سے آتے ہیں عمرہ اور حج کرنے کے لیے انہیں لوٹ لے رہے ہو، ان کے اوپر ظلم، مسافروں کے اوپر ظلم، اس قدر ظلم کہ جو طاقتور ہے وہ ظالم بنا ہوا ہے اور جو کمزور ہے اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو تم نے کیا سمجھ لیا کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کا کوئی خالق نہیں، ان کا کوئی مالک نہیں، ان کے اوپر کوئی رحم کرنے والا نہیں، ان کے اوپر تو ساری کائنات کا خالق اور مالک رحم کرنے والا ہے۔ یہ مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے تو آسمان اور زمین کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کے پکڑ سے، اس کے اپنے کرتوت کے اعمال سے انہیں ڈرا دیا جائے۔ تو قرآن کے آنے کا مقصد اسے لوگوں تک پہنچا دینا، جو بے خبر گنہگار لوگ جی رہے ہیں ان تک خبر پہنچا دینا، تاکہ وہ توبہ کر لیں اور لوٹ آئیں اپنے خالق اور مالک کی طرف۔ یہ کام کس کے سپرد تھا؟ جب یہ کلام نازل ہوا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی سپرد تھا، اور آپ کے ساتھ ساتھ پھر صحابہ کرام کو بھی حکم دیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، اور قیامت تک آنے والے مسلمان کو حکم دیا گیا کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ یوسف کے اندر کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے، کل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ، کہ میری راہ، میری سبیل یہی ہے، ادعو الی اللہ، کہ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے غیر کی طرف نہیں، اللہ کی طرف یعنی توحید کی طرف، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، مطلب میری سوچ، میری مشن، میرا کام، میری فکر یہی ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ۔ بصیرت کسے کہتے ہیں؟ وہی الہی کا علم، اس پر ایمان کے ساتھ عمل، یہ تین چیز مل کر کے بصیرت بنتی ہے۔ تو علی بصیرۃ ومن اتبعنی، اور وہ لوگ بھی بلاتے ہیں جو میرے متبعین ہیں۔ تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے ہیں تو ہم بھی بلانے والے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ،
تم ایک بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے، جو اخراج کی گئی ہے، یخرجوہم من الظلم، تم برائی سے روکتے ہو اور بھلائی کا حکم دیتے ہو، مطلب تمہیں پیدا ہی برائی سے روکنے اور بھلائی کا حکم دینے کے لیے، اور برائی میں سب سے بڑی برائی شرک، اور بھلائی میں سب سے بڑی بھلائی توحید۔ تؤمنون باللہ، اور تم ایمان والے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ کام ہمارا ہے، اور آج کی کلاس میں یہ ہمیں جو ہے یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔ ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ ہدایت پالے، وہ صحیح راستہ جان لے، وہ دنیا کے اندر جینے کا طریقہ جان لے، تاکہ ان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی ان کی سنور جائے۔ اور اگر نہیں ہدایت پائے تو ان کے اوپر حجت پوری ہو جائے، تاکہ کل حشر کے میدان میں وہ پہنچ کر کے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک کوئی ہادی نہیں آیا تھا۔ آیت نمبر 4، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما فی ستۃ ایام، اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ 6 دن میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا کیا۔ اس کی ترتیب کہ پہلے کس چیز کو پیدا کیا، پھر کس چیز کو پیدا کیا، اس تعلق سے ایک حدیث سماعت فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ تھام کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی یعنی زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا، ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن پیدا کیا، اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، پہاڑوں کے پیدا کرنے کا دن اتوار تھا، اور درختوں کو سوموار یعنی پیر کے دن پیدا کیا، برے اور ناپاک اشیاء یعنی چیزوں کو یعنی ظلمات اور تاریکی وغیرہ کو منگل کے دن پیدا کیا، بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، اور جمعرات کے دن زمین میں جانور پھیلا دیے، اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد بنایا۔ مخلوقات میں سب سے آخر میں اور جمعہ کے دن کے آخری گھڑی میں جو اسرا یعنی جو وقت اور رات کے درمیان ہے، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی ہمارے باپ کی تخلیق کی گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہماری ضرورت کی چیزوں کو پیدا کیا، بنایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا یعنی ہمیں بنایا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث تھی، مسلم شریف حدیث نمبر 2789 اردو کی کتاب میں آپ کو یہ ملے گا 7054، مسلم 7054۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ تو اللہ رب العزت کہاں پر ہے؟ اللہ رب العزت عرش پر ہے۔ کیسے ہے؟ جیسی اس کے شان کو لائق ہے، ہم نہیں جانتے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی شان کے مطابق اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العزت کو عرش نے نہیں تھاما، اللہ نے عرش کو تھامے ہوئے۔ کرسی نے اللہ رب العزت کو نہیں تھاما، نعوذ باللہ، کرسی کو اللہ نے تھامے ہوئے، کیونکہ کرسی کا بنانے والا، عرش کا بنانے والا اللہ رب العزت ہے، اور ہر چیز کو تھامنے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی حی القیوم، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہر کسی کا وہ تھامنے والا ہے۔ ایک نوٹ لکھیں، استواء معلوم ہے، یعنی اللہ رب العزت کے تعلق سے استواء معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ استواء اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے جیسی اس کے شان کو لائق ہے، لیکن کیفیت مجہول ہے۔
کیفیت ہم نہیں جانتے کیونکہ کیفیت نہیں بتائی گئی، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اللہ رب العزت کیسا ہے وہاں پر یہ اس تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے۔ چلیں، ثم استوى علی العرش، تو اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر ہے۔ اس عقیدے کو قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا، چند کو نوٹ کریں۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 54، سورہ نمبر 10 سورہ یوسف، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 3، سورہ 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، سورہ 25 آیت نمبر 59 59، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2، سورہ نمبر 32 یہی سورہ سجدہ آیت نمبر 4۔ اور بھی مقام پر یہ ہوگا لیکن یہاں تک رسائی ہو پائی۔ پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اس کے سوا اب یہ ہے وہ اللہ جس نے زمین آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں تخلیق کر دیا، اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، ہر چیز۔ الرحمن علی العرش استوى، ایک جگہ فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان ہے جو عرش پہ مستوی ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ اس کے رحم نے ہر مخلوق کو ڈھانپ لیا، وہ اللہ ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی تمہارا سفارشی، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے سوا تمہارا کوئی ولی، کوئی کارساز، کوئی حمایتی، کوئی دوست تمہارا نہیں ہے، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اگر وہ مدد نہ کرے تو کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی ہمدرد، کوئی حمایتی نہیں۔ جیسے کہ نماز کے اندر، نماز کے بعد ہم لوگ جو کلمات پڑھتے ہیں، اور اسے ضرور پڑھیں، اس سے ایمان پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتی ہے، ایمان کے اندر آتا ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ اگر کسی چیز کو عطا کرے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، ولا موتی لمن یتا، کہ اللہ رب العزت جسے روک دے اسے پھر کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ رب العزت اگر کوئی چیز عطا کرنا چاہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور اللہ اگر کوئی چیز روک دے تو اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اسی ضمن کی یہ بات ہے، اور اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی تمہارا سفارشی۔ سفارشی کے تعلق سے سورہ انعام آیت نمبر 51 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 51، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈراؤ جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے طرف اکٹھا کیے جائیں گے، ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچ جائیں۔ آپ انہیں ابھی بتا دیں کہ تمہارا کوئی دوست، کوئی حمایتی، کوئی سفارشی نہیں ہوگا تاکہ تم بچ جاؤ۔ سورہ یونس آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 3، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بغیر، وہی اللہ تمہارا رب ہے۔ مطلب کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا بغیر اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اور اسی طریقے سے سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مزید، آیت نمبر 5، وہی آسمان سے زمین تک معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ مطلب زمین سے آسمان تک جو بھی چیز چل رہی ہے اس کا پلان کرنے والا اللہ رب العزت ہے، کہ سورج کی اس کے اندر تپش کتنی ہوگی، کتنے قسم کی اس کے اندر سے ریس نکلے گی، سورج کی اسپیڈ کیا ہوگی، زمین کی اسپیڈ کیا ہوگی، کتنا وہ جھکا ہوا ہوگا، کب ایک دن کمپلیٹ ہوگا، پانی کہاں گرے گا، کتنا گرے گا، ہوا کتنی دوری تک ہونا چاہیے، کتنے انسان کو کب پیدا کرنا ہے، کون انسان کو کب مارنا ہے، کس کی کتنی ضرورت ہے، کس کے لیے کیا چیز پیدا کرنا ہے، یہ ساری چیز، ہوا کب چلے گی، سورج کب نکلے گا، بارش کب ہوگی، یہ سارا پلان اللہ رب العزت کرتا ہے۔ وہی آسمان سے زمین تک سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔
اس کے تعلق سے ایک آیت لکھیں، سورہ طلاق آیت نمبر 12۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی اس کے مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے۔ اسی رب کا اس کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ جان لو کہ بے شک اللہ ہی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، تاکہ تم یہ جان لو کہ یہ پوری کائنات کا چلانے والا ایک ہی خالق ہے اور اسی کی تدبیر ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ نے یقیناً ہر چیز کو علم کے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے علم کے گھیرے میں پوری دنیا کی ایک ایک چیز اللہ رب العزت کے حکم کے گھیرے میں۔ تدبیر کے تعلق سے ایک حدیث سماعت فرمائے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر آسمان و زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2653 عربی، اور اردو میں اگر آپ دیکھیں تو مسلم شریف حدیث نمبر 6748۔ کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے ہمیں کتنا مضبوط ایمان ملتا ہے کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہمارے خالق نے پہلے سے لکھ دیا ہے، قلم اٹھا لی گئی ہے۔ اب کیسا ڈر؟ جو رزق ملنا ہے وہ ملنا ہے، جو زندگی ملنا ہے وہ ملنا ہے۔ پوری دنیا مل کر کے ہماری ایک سانس چھین نہیں سکتی، پوری دنیا مل کر کے ہمارا ایک لقمہ چھین نہیں سکتی۔ کوئی عزت کا دینے والا، کوئی ذلت کا دینے والا نہیں۔ یہ ساری چیز ہمارے خالق نے ہماری پیدائش سے پہلے لکھ دیا۔ پھر سے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر آسمان اور زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر ایک دن میں، آیت نمبر 5 پھر سے دیکھیں، وہی آسمان سے زمین تک سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، ہر معاملات کی، یہاں تک کہ انسان کی بھی تدبیر، اس کا بھی پلان اور اس کی بھی زندگی اللہ رب العزت نے پہلے سے لکھ دی، اور 50,000 سال پہلے سے۔ پھر ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے، وہ معاملہ اس طرف چڑھ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف وہ معاملے کو پہنچایا جاتا ہے، یعنی ہمارے سارے اعمال کو، اچھے اور برے اعمال کو اللہ رب العزت کی طرف پہنچایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 6، وہ چھپی اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ ہم اپنے دل میں کیا رکھتے ہیں، زبان پہ کیا ہے، عمل کون سا ہے، یہ چھپا اور ظاہر سب جانتا ہے۔ کل کیا ہوگا، آج کیا ہے، دنیا کے اندر کہاں کیا ہو رہا ہے، یہ چھپے اور ظاہر کا سب کا ایک ساتھ جاننے والا ہے۔ وہ ہے ہمارا رب، نہایت غالب، خوب رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کا غلبہ کیسا؟ اگر ہم جان لیں اس کے غلبے کے تعلق سے، اگر ہم جان لیں اس کے رحم کے تعلق سے، تو ہم اس کی نافرمانی سے بچ جائیں گے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی صفات، کہ اللہ رب العزت جاننے والا ہے اور نہایت غالب ہے اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ اگر ان صفات کا یقین ہمیں ہو جائے، اور علموں میں سب سے اونچا علم یہی ہے، سب سے اونچے کا جاننا، یعنی اللہ رب العزت کا جاننا۔ علموں میں سب سے اونچا علم، سب سے بڑا علم یہ ہے، اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اب قرآن تو سارا کی سارا نور ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکام و مسائل ہیں، انسانیت کے رشد ہدایت کے لیے نازل ہونے والی ہدایت ہے قرآن۔ اب اس میں سب سے افضل، اور اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے اللہ، تو قرآن اللہ رب العزت کا حکم ہے، قانون ہے، اس کے احکام و مسائل ہیں، لیکن اس کے اندر سب سے اونچا علم، سب سے قیمتی علم، سب سے قیمتی آیت کون سی؟ تو وہ آیت الکرسی بتائے۔ کیوں سب سے اونچی؟ اس کے اندر ایسا کون سا حکم ہے جو سب سے اونچا ہے؟ نہ اس میں نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کوئی مسائل ہے۔ اس کے اندر آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت کی معرفت ہے، اور معرفت کا کمال کب پورا ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر اثبات اور نفی دونوں ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کے تعلق سے کیا خوبیاں اللہ رب العزت کی کیسی وہ ذات ہے یہ بھی بتائی گئی ہے، اور کن عیبوں سے وہ پاک ہے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو اثبات اور نفی دونوں مل کر کے وہ کمال کو پہنچا ہے جو آیت الکرسی میں بتایا گیا۔ تو اس سے میں صرف یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کا
جاننا علموں میں سب سے اونچا علم. بندہ جتنا زیادہ اپنے خالق کو جانتا جائے گا اتنا زیادہ اس کے قریب ہوتا چلا جائے گا اور اتنا ہی زیادہ اس رب سے محبت ہوتی چلی جائے گی اور اس کی عظمت کو وہ جانتا جائے گا, اس کے پکڑ اور اس کے قہر کو وہ جانتا جائے گا, اس کا ڈر اس کے اندر آ جائے گا, اس کی محبت اس کے, اور پھر یہ ساری چیز مل کر کے اس کے اندر تقویٰ پیدا کرے گی. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تقویٰ تو وہی رکھتے ہیں, اللہ سے ڈرتے وہی ہیں, خشیت اللہ سے وہی رکھتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں, یعنی جو علم والے ہوتے ہیں. تو واقعی جو اللہ رب العزت کے علم کو جانتے ہیں وہی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو آیت کو پھر سے دیکھیں, آیت نمبر 6. وہ چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے, وہ ایسا علیم ہے, ایسے خبر رکھنے والا ہے. ذالک علم الغیب وشہادت العزیز الرحیم. وہ چھپی اور ظاہر کا جاننے والا ہے, نہایت غالب, خوب رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 7. جس نے ہر چیز کو اچھی طریقے سے پیدا کیا. آپ دیکھ لیں کہ جو بھی چیز اس نے پیدا کی ہے آج تک اس کے اوپر کوئی نقص نہیں نکالا جا سکا. جیسے آسمان ہے, زمین ہے, سورج ہے, چاند ہے, ہوا, پانی, کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس کے اندر نقص نکالا جا سکا ہو. تو جس نے ہر چیز کو اچھی طریقے سے پیدا کیا اور اس نے تخلیق انسان کی ابتدا مٹی سے کی, مطلب پہلا انسان جو بنایا گیا, غور کریں اس بات پر کہ جب میل اور فیمیل نہیں تھے, مرد اور عورت نہیں تھے, پہلے انسان کو کس طریقے سے بنایا گیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے جو اس کا بنانے والا ہے, اس انسان کا اور ہر مخلوق کا, اس نے بتایا کہ انسان کی ابتدا ہم نے مٹی سے کی ہے. اس کو آپ قرآن میں دوسری جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں, سورہ ہجر آیت نمبر 28, سورہ ہجر آیت نمبر 28, سورہ مومن آیت نمبر 12 اور ترمذی شریف کی ایک حدیث نمبر 2955 کہ اللہ رب العزت نے کیسے ایک مٹھی مٹی سے جو زمین کے ہر حصے سے اللہ رب العزت نے لی تھی, جس کے اندر کلر الگ الگ ہونے کی وجہ سے انسان کے بھی کلر الگ الگ ہیں, اور پاک اور ناپاک ہونے کی وجہ سے انسان بھی پاک اور ناپاک ہوا کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے انسان بھی, مٹی جس طریقے سے سخت اور نرم ہوا کرتی ہے, انسان کے اندر بھی سختی اور نرمی ہوا کرتی ہے. تو اس نے تمہاری تخلیق, انسان کی تخلیق یعنی ابتدا میں مٹی سے کی. پھر اس نے نسل ایک حقیر پانی کے جوہر سے چلا دی. ایک حقیر پانی کے جوہر سے پھر اللہ رب العزت نے اس نسل انسانیت کو چلا دیا, یعنی میل اور فیمیل کے ملنے سے نسل انسانیت کو چلایا اللہ رب العزت نے. اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں, سورہ مومنون آیت نمبر 13 اور 14 میں اس کی تفصیل آپ کو اور مل جائے گی. سورہ حج آیت نمبر 5 میں اس کی تفصیل دیکھ لیں, اور ایک حدیث پر سماعت فرمائیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک پوری کی جاتی ہے. 40 دن تک یعنی نطفے کی شکل میں پوری کی جاتی ہے, پہلا 40 دن. پھر 40 دن تک وہ غلیظ اور جمے ہوئے خون کے شکل میں رہتی ہے. دوسرا 40 دن غلیظ خون کے شکل میں وہ رہتی ہے. پھر تیسرا, پھر 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتی ہے. یہ 40 دن ہو گئے. پھر اللہ ایک فرشتے کو اس کے پاس 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے. تو وہ فرشتہ اس کے عمل, پہلا کیا چیز لکھتا ہے؟ 4 چیزیں کیا ہے؟ فرشتہ اس سے پہلا اس کے عمل لکھتا ہے, اور دوسرا اس کی مدت زندگی یعنی یہ کتنا جیے گا اسی دن اس کو طے کر دیا جا رہا ہے. یہ حدیثیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے کہ اب ہماری جان کوئی نہیں لے سکتا. ہماری زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے, اور اس نے پہلے ہی لکھ چکا ہے اور قلم اٹھا لی گئی ہے. کوئی دنیا کی طاقت ہماری جان نہیں لے سکتی. کوئی دنیا کی طاقت, جیسے اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, کوئی عزت و ذلت نہیں دے سکتا. جو لکھ دیا ہمارے خالق نے, اور وہی عزت کا لینے والا اور وہی عزت کا دینے والا ہے. رزق کوئی اور نہیں دے سکتا. رزاق جب وہ ہے تو کوئی اور رزاق نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کے مثل کوئی نہیں.
یہ اللہ کی صفت ہے، اور جو صفت اللہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے، یہاں پہ فرشتے کو اللہ رب العزت نے جو حکم دیا، سب سے پہلا حکم کہ اس کا عمل کیسا ہوگا، اس کی مدت زندگی کیسی ہوگی، اس کی روزی کتنی ہوگی، سبحان اللہ، اس کا رزق بھی لکھ دیا کہ اس کی روزی کتنی ہوگی، کتنا ہی کھائے گا اور کتنا ہی کرے گا، اور یہ کہ وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ سب چیزیں لکھ لیتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، پہلے اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ اور روح کیا ہے؟ قل الروح، آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، یہ تمہارے رب کا امر ہے، حکم ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 3332 3332 3332، اور مسلم شریف حدیث نمبر 2643 آیت نمبر 8 کے بعد آیت نمبر 9، پھر اس کے آغاز کو درست کیا۔ آیت نمبر 8 پھر سے دیکھیں، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے زوہر سے چلا دی۔ اب انسانیت کی جو نسل سٹارٹ ہوئی، ماں حوا اور آدم علیہ السلام ہمارے باپ، اب ان دونوں کے ملنے سے، میل اور فیمیل کے ملنے سے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اب انسانیت کی نسل کو ہم نے یہاں سے چلا دی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے جوہر سے ہم نے پھیلا دی۔ پھر اس کو درست کیا، مطلب وہی اس کا آغاز زندگی کس طریقے سے ہوئی وہ اللہ فرماتا ہے، پھر اس کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، مطلب ماں کے رحم کے اندر اس کو درست کیا اللہ رب العزت نے، اسے تراشا، اسے کہاں آنکھ ہونا چاہیے، کہاں ناک ہونا چاہیے، کہاں منہ ہونا چاہیے، پیر کیسے ہونا چاہیے، ناخن کہاں ہونا چاہیے، بال کس جگہ ہونا چاہیے، اور جو ہے نشانات کہاں پہ ہونا چاہیے، فنگر پرنٹس کہاں پر ہونا چاہیے، کہاں سے یہ گرپ بنائے گا، کس طریقے سے یہ کھڑا ہوگا، 6 فٹ کا انسان کیسے بیلنس کرے گا، بیلنس کرنے کے لیے کتنا بڑا پنجہ ہونا چاہیے، ہر چیز کے اللہ رب العزت نے تدبیر بنا دی، درست کر دیا، اور اس میں اپنی روح پھونک دی، یعنی اپنا امر، اپنا آرڈر اللہ رب العزت نے اس کے اندر ڈال دیا، اور اس نے تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے، تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ساری نعمتوں کو دینے کے بعد ہمارا رب ہم سے پلٹ کر کے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کر دیں، ہم الحمدللہ کہہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی نعمت کو پا کر کے الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت کا وہ حق ادا کر دیتا ہے، یعنی جو نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے اس کی قیمت ادا کر دیتا ہے۔ تو ہمارا رب ہم سے صرف اتنا چاہتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا ہم شکر ادا کر دیں۔ اگر ہم نے شکر ادا نہیں کیا اور اس شکر کو کسی اور کو ادا کیا، یہی کفر ہے۔ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا کریڈٹ اگر ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں، اپنی صلاحیت، اپنی ڈگری، اپنی علم، اپنی صلاحیت، یا اپنے پیر و مرشد کو، یا اپنے کسی دیوی دیوتا، کسی کو بھی ہم، کسی بھی مخلوق کو ہم اگر دیتے ہیں تو یہی کفر ہے، یہی ناشکرہ ہے۔ تو یہاں پر ہمارا رب ہم سے شکوہ کرتا ہے، اور اس نے تمہارے لیے تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے، لیکن تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ غور کریں آنکھ بند کر کے کہ ہم نے ان نعمتوں کا کب ہم نے شکر ادا کیا۔ آنکھ کو بند کر کے دیکھیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اگر آنکھ نہیں ہو تو کیا حال ہوگا، کان نہیں ہو تو کیا حال ہوگا، اور دل کے بغیر تو زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، جس طریقے سے، جس ترتیب سے اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا کہ ہم نے تمہیں کان، آنکھ اور دل دیا، اسی طریقے سے اس کا استعمال بھی ہے۔ کان سے بندہ پہلے سنتا ہے اللہ رب العزت کے کلام کو، اللہ رب العزت کے فرمان کو، پھر آنکھ سے دیکھتا ہے، جیسے اللہ نے کہا کہ میں نے سورج، چاند، زمین و آسمان بنایا، اب یہ دیکھتا ہے کہ ہاں واقعی بنایا ہے، ہاں واقعی یہ نعمتیں مجھے دی ہے، واقعی مجھے بھی اللہ رب العزت نے وجود بخشا ہے، اور پھر دل اس کا یقین لیتا ہے۔ تو پہلے کان کی ضرورت پڑتی ہے، پھر آنکھ کی، اور پھر دل کی۔ تو اسی ترتیب سے بھی اللہ رب العزت نے اس کو وجود دیا ہے۔ سورہ ملک میں بھی اس طرح کی آیت آپ کو ملے گی، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 78 کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کان، آنکھ اور دل دیا۔ اب ایسی عظیم نعمت دینے کے بعد اللہ رب العزت نے کیا اشارہ کیا؟ تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ تو شکر ادا نہ کرنے والا یہ ناکامیاب انسان ہے، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ کامیاب انسان ہے۔ آیت نمبر 10،
اور ان لوگوں نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہے وہ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا. اور ان لوگوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، یعنی جب ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے اور مل جائیں گے مٹی کے اندر، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، چورا ہو جائیں گی. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا مغالطہ اور یہی عقیدہ جس نے ان کو اسلام سے روکے ہوئے تھا، یہی سوچ. اور ان لوگوں یعنی کافروں نے کہا کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا ضرور ہم نئی پیدائش میں لوٹائے جائیں گے، ظاہر ہوں گے، ہم پھر سے پیدا کیے جائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ چیز انہیں سمجھ میں نہیں آئی، یا اس چیز پہ انہوں نے ایمان نہیں لایا. نہیں، بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہیں. آپ دیکھیں یہ سوال قرآن میں اور بھی جگہ اللہ رب العزت نے ان کا نوٹ کیا ہے، انکار کرنے والوں کا، کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین یہ ایمان کی بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے. ایمان کی بنیاد 6 ہے، بنیاد اسلام 6 ہے، تو بنیاد ایمان کی بنیاد 6 ہے، اور اس میں سے ایک یہ بنیاد ہے مرنے کے بعد کی زندگی. اور جس نے مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں لایا اس کا ایمان بھی قبول نہیں، اور اس کے کوئی عمل قبول نہیں، اس کا اسلام بھی قبول نہیں. تو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار مشرکوں نے یا کافروں نے کئی جگہ کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو نوٹ بھی کیا اور اس کا جواب الگ الگ انداز میں دیا تاکہ انہیں یقین ہو. تو یہاں پہ کس انداز میں اللہ رب العزت نے جواب دیا، اور سب سے زیادہ دل کو اپیل میرے جو کیا وہ یہی والے جواب نے کیا. اب اس جواب کو آپ بھی بار بار اس کو پڑھ کر کے دیکھیے گا، واقعی یہ کتنا دل پہ اثر کرتا ہے. دیکھیے کیا دیا اللہ نے جواب. اور ان لوگوں نے یعنی کافروں نے کہا کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا ضرور ہم نئی پیدائش میں ظاہر کیے جائیں گے؟ نہیں. اب اللہ نے اس کا جواب دیا، نہیں، بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہیں. یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. انداز دیکھیے آپ کہ جس رب نے تمہیں، رب مطلب جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو مدبر ہے، جس نے تمہاری حفاظت کیا، جس نے تمہاری ضرورتوں کو پوری کیا، یہ اس کے ملاقات کے، جس نے اسے پیدا کر کے دکھا دیا، اس کے ملاقات کے یہ منکر ہے. اور بھی دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اس کو دوسرے انداز میں اس یقین کو دلایا ہے، کیونکہ یہی یقین ایک بہت اہم یقینوں میں سے ہے جو 6 بنیاد ہے اس میں سے ہے. تو سورہ یاسین آیت نمبر 77 سے 79 تک نوٹ کریں. اور کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے ایک قطرے سے پیدا کیا تو اچانک وہ کھلا جھگڑالو بن گیا، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. اس نے کہا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ مطلب ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی، پھٹ جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، چورا ہو جائیں گی، تو اسے کون زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو جائے گی؟ کہہ دیجئے انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کی پیدائش کرنے کو خوب جانتا ہے. یہاں پہ دوسرا جواب دیا اللہ نے کہ یہ جو عقیدہ ہے ان کا کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون زندہ کرے گا، تو اللہ نے فرمایا وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طریقے کا پیدا کرنا جانتا ہے. اب آپ دنیا میں دیکھیں کہ کتنے طریقوں سے اللہ رب العزت پیدا کر کے دکھاتا ہے. مرے ہوئے دانے سے پیدا کر کے دکھاتا، انڈے سے پیدا کر کے دکھاتا، ماں کے کوکھ کے اندر سے پیدا کر کے دکھاتا ہے، اور بھی کئی طریقے سے آپ دیکھیں پیوپا سے تتلی کو پیدا کر کے دکھاتا ہے. کئی انداز سے اللہ رب العزت پیدا کر کے دکھاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ کئی طریقے سے پیدا کرنا جانتا ہے، وہ مٹی کے اندر سے بھی تمہیں نکالنا جانتا ہے. یہ دوسرا جواب تھا. ایک اور جواب اللہ نے دیا سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 49 سے 51 تک. اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور نئی طرح پیدا کیے جائیں گے، اٹھائے جانے والے ہیں؟ کہہ دیجئے تم کسی قسم کے پتھر بن جاؤ. اب اللہ رب العزت جواب دیتا ہے کیونکہ ان کا سوال یہی تھا کہ جب ہماری ہڈیاں بھی بھوسا بن جائے گی، چورا ہو جائے گی، تو ہم کیسے پیدا ہوں گے؟ مطلب اس ہڈیوں کو کیسے کوئی نکال سکتا ہے؟ یہ ان کا اشکال ہے، یہ ان کی سوچ ہے. تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہہ دیجئے کہ تم کسی قسم کا پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے سینوں میں بڑی نظر آئے، مطلب کوئی ایسی مضبوط چیز تم بن جاؤ. تو عنقریب وہ کئی
अलकरीब वो कहेंगे कौन है जो दोबारा पैदा करेगा, कह दीजिए वही जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया, तो वो जरूर वो तेरे तरफ अपने तकब्बुर करेंगे और झुटलाएंगे। कह दीजिए इस तरीके से यहां पे जवाब दिया। और देखें आप सूरह हामीम सजदा, सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 39, और उसके निशानियों में से एक ये है कि बेशक तू जमीन को दबी हुई देखेगा यानी क्या बोलते हैं, बंजर देखेगा। फिर जब हम उस पर पानी उतारते हैं तो वो लहलहा उठती है और फूल जाती है। बेशक वो जिसने उसे जिंदा किया यकीनन मुर्दों को जिंदा करने वाला है, यकीनन वो हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखता है। जिस तरीके से अल्लाह ने मुर्दा जमीन के अंदर से मुर्दा दानों को निकाल दिया पानी के गिर जाने के बाद, उसी तरीके से तुम मुर्दा होकर के उस जमीन में जाने वाले हो। और जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन खेतियों को लहलहाता हुआ बाहर निकाल दिया है, इसी तरीके से तुम्हें निकालने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर है। ये एक और दूसरे अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समझाया। अब एक हदीस देखते हैं हम जो मुस्नद अहमद ने रिवायत की है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि आस बिन वाइल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बोसीदा हड्डी लेकर आया और इसे रेजा रेजा करना शुरू कर दिया, मतलब उसे भूसा बनाना शुरू कर दिया। फिर कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला इस हड्डी को फना हो जाने के बाद इसे जिंदा करेगा? देखिए किस तरीके से ये मजाक उड़ाया करते थे दीन का। आज भी कई लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयतों का, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान का, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म का और उस फितरत दीन का मजाक उड़ाया करते हैं। मक्का के अंदर भी इसी किस्म के लोग होते थे कि जब नबी के फरमा रहे तुम मर जाओगे और फिर से तुम उठाए जाओगे, तो ये लोग एक हड्डी को लेकर के आता है और उसको चूरा करता है, और चूरा जब गिर गया तो वो कहता है कि ए मोहम्मद, क्या अल्लाह इसको फिर से जिंदा करेगा? फिर कहने लगा ए मोहम्मद, क्या अल्लाह ताला इसे हड्डी को फना हो जाने के बाद उसे जिंदा करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब सुनिए, जो अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाते हैं और दीन का इनकार करते हैं, उसे झूठा समझते हैं, उसके लिए कितनी सख्त वईद यहां पे बयान फरमाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां अल्लाह उसे जिंदा करेगा और अल्लाह तुझे फौत करेगा, फिर तुझे जिंदा करेगा और जहन्नम की आग में तुझे झोंक देगा। ये जो मरने के बाद की जिंदगी का इनकार है, उसकी सजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे जिंदा करेगा और तुझे जहन्नम में झोंक देगा। ये पहले से उसे सुना दिया। मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 429 हदीस नंबर 3606। चलिए आयत नंबर, आज की आखिर आयत, आखिर 2 आयत। और उन लोगों यानी काफिरों ने कहा, क्या जब हम जमीन में गुम हो जाएंगे तो क्या जरूर हम नई पैदाइश में जाहिर होंगे? नहीं, बल्कि वो तो अपने रब की मुलाकात ही का मुनकिर है। कह दीजिए तुम्हें मौत का फरिश्ता फौत करता है जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम अपने रब ही की तरफ लौटाए जाओगे। अब आप उन्हें फाइनल खबर दे दीजिए कि तुम्हारे लिए एक मौत का फरिश्ता मुकर्रर किया जा चुका है। जिस तरह तुम्हारा रिस्क मुकर्रर किया जा चुका है, उसी तरीके से तुम्हारी उम्र भी मुकर्रर की जा चुकी है। दुनिया की जिंदगी का सामान भी तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया गया था। जितनी इज्जत मिलना थी, जितनी रिस्क मिलना था, जितनी शौहरत मिलनी थी, जितनी दुनिया मिलनी थी, वो लिख दी जा चुकी थी। अब तुम्हारे मौत का फरिश्ता भी मुकर्रर किया जा चुका है जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम अपने रब के तरफ लौटाए जाओगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मौत का फरिश्ता आता है, उसे जब लेकर के जाता है, तो फरिश्ता जो नेक वक्त रूह होती है, उसमें ऐसी खुशबू निकलती है कि फरिश्ते उसे सूंघ करके कहते हैं ये कौन है नेक वक्त शख्स। फिर फरिश्ता उसको उसके बाप के नाम के साथ पुकारता है और उसको मरहबा और खुश आमदीद कहते हुए आसमान की तरफ चढ़ाया जाता है। और इसी तरीके से जब बदबख्त रूह निकलती है तो उसके ऊपर लानत और मनामत किए जाता है, उससे बदबू निकलती है, उसके रूह से, उसके जिस्म से बदबू निकलती है और उसकी रूह से, और उसे टाट का पेवन जो आसमान से लाया जाता है, जो उसको कहना चाहिए कि
جو اس کا لباس لایا جاتا ہے، جو اس کا کفن لایا جاتا ہے، اور نیک شخص کا کفن بھی آسمان سے لایا جاتا ہے جس کے اندر خوشبو ہوتی ہے اور بدبخت کے اندر بدبو ہوتی ہے، تو فرشتے اس کو لعنت اور ملامت کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ تو اس کا اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے، اور اسی لعنت اور ملامت کرتے ہوئے وہ آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آخرت کا یقین ہمیں مضبوط دلا دے تاکہ ہم اس برائی سے بچ سکے۔ آج کی اس کلاس میں کیا ہم نے سیکھا؟ رکوع نمبر 14، مقصد زندگی۔ مقصد زندگی ہمیں کیا پتہ چلی؟ سورہ سجدہ آیت نمبر 3 کے اندر مقصد زندگی بتائی گئی۔ آج کی اس رکوع کے اندر لوگوں کو برے انجام کی خبردار کرنا، یعنی قرآن کے آنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنا، کہ اسے لوگوں تک پہنچا دیا جائے، خبردار کر دیا جائے، اور پھر لوگوں کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے، وہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ایمان کے اندر عمل شامل ہوا کرتا ہے، تو لوگوں کو برے انجام سے خبردار کر دینا یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اگر ہم فالوور ہیں، اگر ہم متبعین ہیں، تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، آپ کی سوچ، آپ کی فکر کو ہم اپنی فکر بنائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ دوسرا، اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا ہمارے لیے عطا فرمایا ہے اس کے تعلق سے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، سورہ سجدہ آیت نمبر 4۔ دوسرا، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، سورہ سجدہ آیت نمبر 4۔ تیسرا، اس پوائنٹ میں اللہ کے بارے میں ہی بتایا جائے گا نا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حامی و مددگار نہیں، کوئی ہمارا حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی مدد کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ آیت نمبر 4 کے اندر ہی بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی سفارش کرنے والا نہیں، یعنی اللہ رب العزت اگر کسی کو نہ سنبھالے، اللہ رب العزت اگر نہ چاہے تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، سورہ سجدہ آیت نمبر 4۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، یعنی پلاننگ کرتا ہے، یہ ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 5۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 5 میں ہی اس سے تدبیر کے روا دوا اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسے دن میں جاتے ہیں جو 1000 مہینوں کے برابر ہے، آیت نمبر 5۔ 7واں پوائنٹ، اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، یعنی چھپی ہوئی چیز اور ظاہر چیز کا اللہ رب العزت جاننے والا ہے، آیت نمبر 6۔ 8واں، اللہ تعالیٰ زبردست اور رحم کرنے والا ہے، اللہ رب العزت زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، آیت نمبر 6۔ 9واں، اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی خوب بنائی، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو بھی بنائی بغیر عیب کے بنائی، جس کے اندر کوئی عیب نہیں نکال سکتے، سورہ ملک میں بھی اللہ نے فرمایا، اور سورہ سجدہ آیت نمبر 7۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رہنما ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار رہنمائی ہم نے آج کی آیت میں دیکھی یا دیکھی جا سکتی ہے۔ چند جو حدیثیں بتائی گئی تھی اس کے اوپر بھی آپ نظر رکھیں، یہاں پہ میں صرف 2 کا ذکر کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو برے انجام سے خبردار کیا کہ تمہارا برا انجام ہے، خبردار کیا، یعنی قرآن کو ایک ایک انسان تک پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، نہ دن کو دن سمجھا آپ نے، نہ رات کو رات سمجھا، نہ کبھی بڑھاپے کا لحاظ کیا، نہ کبھی اپنے زخموں پہ ترس کھایا۔ آندھی اور طوفان کے حوالے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، اپنی عزت کو قربان کیا دنیاوی اعتبار سے، دنیا والوں کے سامنے۔ اپنے بچوں کو 2 بیٹیوں کی طلاق ہوئی، ایک بیٹی کا حمل ساقط کر دیا گیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیے، ہجرت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا کچھ قربانی نہیں، کیا کچھ قربانی نہیں، دولت کی قربانی، گھر کی قربانی، اپنے بچوں کی پریشانی، اور ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤ پہ لگا کر کے قربان کر کے، اور صحابہ کرام نے تو اپنی سب کچھ قربان کیا، اپنی عزت، اپنے گھر، اپنی جان، اپنی مال، گاجر اور مولی کی طرح اپنے آپ کو کٹوا دیا، اور اس پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو برے انجام سے خبردار کیا کہ اگر جو تم برا عمل کر رہے ہو اس کا انجام برا ہے، دنیا میں بھی برا ہے اور دنیا کے بعد بھی برا، سورہ سجدہ آیت نمبر 3۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا سکھایا، کیونکہ اللہ کی صفات کے ذریعے سے ہی بندہ اللہ رب العزت کو جان سکتا، سورہ سجدہ آیت نمبر 6۔
کامیاب لوگوں کے رویے، کامیاب لوگ کیسے ہوا کرتے ہیں، آج کی رکوع میں ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلا، لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کرنا، یعنی جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرتا ہے وہ کامیاب لوگوں میں سے شامل ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کرنے والا یہ کامیاب شخص ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 3۔ دوسرا، کامیاب لوگ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا۔ اللہ کی صفات پہ غور و فکر کرے گا تبھی وہ اللہ کو جان پائے گا اور اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچ پائے گا۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 6۔ ناکام لوگوں کے رویے، تاکہ ہم ناکامی سے بچ سکیں۔ دیکھیں قرآن کے اندر اصل میں 3 موضوع میں قرآن کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ ایک موضوع ہے اس کا توحید، دوسرا اچھے اور برے لوگوں کا انجام، اور تیسرا احکام و مسائل۔ اسی کے اندر پورا قرآن جو ہے وہ سمٹا ہوا ہے۔ تو اچھے اور برے لوگوں کے انجام کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ اچھے اور برے لوگوں کا انجام کیوں آتا ہے بار بار؟ تاکہ ہم عبرت لیں۔ تیسرا، پہلا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو من گھڑت سمجھنا، جیسے شروع میں آیت نمبر 3 میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو انہوں نے خود گڑھ لیا ہے، یعنی اور کتابوں کی طرف، کتابوں کو نہ سمجھنا یا اسے گڑھی، جب آدمی اس کو گڑھا ہوا سمجھے گا، جب اپنے خالق اور مالک کی طرف سے آنے کا یقین اس کو اس قرآن پر نہیں ہوگا تو وہ اس قرآن کو توجہ نہیں دے گا، نہ سیکھنے میں نہ عمل کرنے میں۔ جب اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ میرے خالق اور مالک کی طرف سے نازل کی گئی ہے، وہ خالق جس کے میں ایک ایک لمحہ جس رب کا میں محتاج ہوں، سانس لینے کے لیے، دل دھڑکنے کے لیے، رزق کے لیے، جینے کے لیے، مرنے کے لیے، عزت کے لیے، جس کا میں محتاج ہوں اس نے میرے لیے یہ لیٹر نازل کیا ہے، اگر یقین آ جائے گا تو اس کلام کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرے گا جو یہ کر رہا ہے۔ تو یہ ناکام انسان کی رویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو وہ من گھڑت سمجھتا ہے۔ دوسرا، شکر میں وہ کمی کرتا ہے۔ آیت نمبر 9 کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ شکر میں کمی کرتا ہے۔ کان، آنکھ اور دل اللہ نے دیا یا اور بھی بہت ساری نعمت دیا ہے، وہ شکر کم ہی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ کم شکر کرتا ہے۔ آؤ کچھ کر لیں، یعنی کیا کرنا کہ ہم آج کی اس کلاس میں ہم نے کیا اہم سیکھا جس کے اوپر ہمیں عزم کرنا ہے، وہ ہے رب کے ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رب کی ملاقات کا شوق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ رب العزت کے اس کلام کو لوگوں تک پہنچانا جو مقصد بتایا گیا تھا۔ منزل ہے کہاں ہماری؟ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آج کی کلاس میں یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی۔ نمبر 1، کیا میں نے لوگوں کو برے انجام سے خبردار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیونکہ یہی تو ہمارا مقصد آج کی اس کلاس میں بتایا گیا کہ لوگوں کو برے انجام سے خبردار کرنا۔ کیسے خبردار کرنا؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا قرآن اور حدیث کے ذریعے سے۔ تو کیا یہ ہم نے اپنا مقصد بنائے ہیں آج کی کلاس میں؟ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ساری چیز اسی کی توفیق سے ہے۔ نمبر 2، کیا میں نے شکر میں کمی نہ کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے اسے یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنے میں کمی نہ کرنے کا کیا میں نے ارادہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں مزید ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں اے خالق مالک تو زندہ رکھ، اپنے کلام کے ساتھ ہمیں جوڑ کر کے رکھ، تیرے کلام سے ہمیں محبت عطا فرما، تیرے دین سے ہمیں محبت عطا فرما، اور اس کلام کو لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔